اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء محمد نقی نجفی علیہ مقاموں کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سورہ مبارکہ حاقہ کے رکوع نمبر 2 کی آیات کے ساتھ۔ سورہ حاقہ قرآن مجید کا 69 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کے رکوع 2 میں جو آیات ہیں ان کے نمبر ہیں 38 سے لے کر 52 تک۔ ان آیات کی تلاوت کا شرف اب میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بما تبصرون۔ ترجمہ پس کچھ نہیں مگر میں قسم کھاتا ہوں چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ آیت نمبر 38 اور 39 کی تلاوت کے شرف میں نے حاصل کیا، اور اب آیت نمبر 40 کی تلاوت کے شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ انہ لقول رسول کریم۔ ترجمہ حقیقت یہ کہ یہ قرآن ایک صاحب عزت پیغام لانے والے جبریل علیہ السلام کا بولا ہوا ہے۔ آیت نمبر 41 وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ ترجمہ اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم لوگ بہت کم ایمان لاتے ہو۔ آیت نمبر 42 ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ ترجمہ اور نہ یہ کسی کاہن کی باتیں ہیں مگر تم ہو کہ بہت کم غور کرتے ہو۔ آیت میں لفظ استعمال ہوتا ہے فلا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی تم لوگ جو کچھ بھی سمجھ گئے ہو بات وہ نہیں ہے بلکہ بات کچھ اور ہے۔ یہ تفہیم القرآن اور تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ اور خداوند عالم کا فرمان ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس کی جسے تم دیکھ رہے ہو اور جس کو تم نہیں دیکھتے ہو۔ اسے معلوم ہے کہ کائنات عالم کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ مثلا ماہرین کے نزدیک صرف 5000 ستارے ہم دیکھ سکتے ہیں، باقی اربوں خربوں ستارے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ پانی کے قطرے میں لاکھوں جاندار موجود ہیں۔ اس حالت میں یہ عقل دشمنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف ظاہری محسوسات تک محدود کر دیں اور اس عالم کو ماننے سے انکار کر دیں جسے ہم ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ مثلا عالم ارواح کا وجود عقلی و نقلی بلکہ تجرباتی دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ہمارے عالم جسم سے کہیں زیادہ وسیع اور عریض ہے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 43 تنزیل من رب العالمین۔ ترجمہ یہ قرآن تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ آیت نمبر 44 ولا تقول علینا بعض الاقاویل۔ ترجمہ اور اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کر دی ہوتی۔ آیت نمبر 45 لأخذنا منہ بالیمین۔ ترجمہ تو ہم اس کا دانہ ہاتھ پکڑ لیتے۔ آیت نمبر 46 ثم لقطعنا منہ الوتین۔ ترجمہ پھر اس کی گردن کو کاٹ دیتے۔ آیت نمبر 47 فما منکم من احد عنہ حاجزین۔ ترجمہ تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روک نہیں سکتا تھا۔ پہلے تو یہ بتا دیا گیا کہ قرآن عالمین کے پالنے والے مالک کی طرف سے اتارا گیا ہے، پھر یہ بتایا گیا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مجال کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات خود بنا کر ہماری طرف منسوب کر سکے۔ اصل میں یہ ایک بے حد بلیغ انداز ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کو ثابت کرنے کا۔ یہ تفسیر فصل الخطاب میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 48
وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ غرض حقیقت حال یہ ہے کہ یہ قرآن برائیوں سے بچنے والے متقین کے لیے نصیحت یا سراسر بھلائی ہی بھلائی ہے۔ آیت نمبر 49 وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ۔ ترجمہ ہم کو جانتے ہیں کہ تم میں بہت سے اسے جھٹلانے والے ہیں۔ آیت نمبر 50 وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ قرآن حق کے منکروں کے لیے بڑے سخت غم و غصے اور حسرت کا سبب بنا ہوا ہے۔ آیت نمبر 51 وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ۔ ترجمہ اور واقعی بلا شبہ یہ قرآن بالکل یقینی طور پر سچی حقیقت ہے۔ حق الیقین یعنی سچا، واقعی، حقیقی یقین۔ یقین کی آخری منزل ہے۔ یقین کی 3 قسمیں یا منزلیں ہیں۔ نمبر 1 علم الیقین، نمبر 2 عین الیقین، نمبر 3 حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ ہمیں اپنی دلائل سے یقین حاصل ہو جائے، مثلا آگ کا یقین دھواں اٹھتا ہوا دیکھ کر ہو جاتا ہے، کیونکہ سچا آدمی بتا دے کہ فلاں جگہ آگ لگی ہوئی۔ نمبر 2 عین الیقین، جب ہم آگ کے شعلے لپکتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ عین الیقین ہو گیا۔ نمبر 3 حق الیقین، جب ہم آگ کے قریب پہنچ جائیں اور آگ کی گرمی کو محسوس کرنے لگیں تو اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک منزل فنا فی اللہ کی ہے، جیسے لوہا آگ میں پڑا رہے یہاں تک کہ آگ کے سارے اوصاف اس میں مستقل ہو جائیں، اور یعنی منتقل ہو جائیں۔ یعنی لوہے کو دیکھیں تو وہ آگ کے لال انگاری کی طرح خود بھی لال نظر آنے لگی۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن کے بتلائے ہوئے حقائق حق الیقین ہیں، یعنی 100% سچے، حقیقی اور یقینی ہیں، مگر یہ عقل کے اندھے پھر بھی عقل کے بتلائے ہوئے حقائق اور خود قرآن کی سچائی کا انکار کر رہے ہیں، گویا ایسے لوگ از خود گمراہ ہیں، ان کی گمراہی اور غلطی کی کوئی نہ حد ہے نہ حساب، یعنی بے حد اور بے حساب۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 52 اس رکوع اور اس سورہ کی آخری آیت ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ کا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اس عطا کے شکرانے میں اپنے عظیم پالنے والے مالک کی تسبیح کیا کیجیے، یعنی اس کے بے نقص ہونے اور انتہائی باکمال ہونے کا اعتراف کرتے رہیے۔ پچھلی آیت میں قرآن کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 پہلے فرمایا کہ قرآن عالمین کے پالنے والے مالک کا اتارا ہوا ہے۔ قرآن کی یہ حقیقت تمام لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ کائنات کا مالک سب کا مالک ہے۔ اسے قرآن بھی سب کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے۔ جیسے دریا سب کے لیے بہایا جاتا ہے، سورج سب کے لیے چمکایا جاتا ہے۔ اب یہ اور بات کہ کوئی اپنی آنکھ خود بند کر کے سورج کی روشنی سے فائدہ حاصل نہ کرے۔ نمبر 2 قرآن کی دوسری صفت یہ فرمائی کہ قرآن متقین کے لیے سامان نصیحت ہے، سبق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی یہ صفت سے متقین کے لیے ہے، اس لیے کہ صرف وہی لوگ قرآن سے نصیحت و سبق حاصل کرتے ہیں جو ابدی تباہیوں سے بچنا چاہتے ہیں، جن کو تباہ ہو جانے کی کوئی فکر ہی نہ ہو، وہ قرآن سے نصیحت و سبق حاصل نہیں کر پاتے۔ مثلا ڈاکٹر کتنا ہی حاذق اور ماہر ہو، عالم ہو، مگر جس شخص کو اپنی نعمت کی اور زندگی کی پرواہی نہ ہو، وہ اس کے پاس کبھی نہ جائے گا، اور اس طرح اس کے علم سے اس مریض کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3 قرآن کی تیسری صفت یہ بتائی گئی کہ قرآن کافروں کے لیے حسرت و ندامت کا باعث ہے۔ یہ صفت قرآن کو نہ ماننے والوں کے لیے ہے، یہ صفت قرآن کو نہ ماننے والوں کے لیے ہے کہ وہ قرآن کو نہ مان کر قیامت کے دن سخت حسرت و ملال کے عالم میں ہاتھ مل رہے ہوں گے۔ نمبر 4 اور قرآن کی چوتھی صفت یہ بیان کی گئی کہ قرآن حق الیقین ہے۔ قرآن کی یہ چوتھی صفت خاصان خدا اور وفا مفکرین اور مقربین کے لیے ہے۔
جو قرآن کے مطالب غور و فکر کرنے کے بعد خداوند عالم کی توفیقات کی وجہ سے قرآن کے الفاظ اور معانی کی 100% سچی حقیقت دل سے مان لیتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. یہ تفسیر نمونہ میں، تفسیر کبیر میں، تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا ظہور ہو، اور خداوند عالم ہمیں ان کے اوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.